اسی کٹیہار کے ایک علاقے میں ایک صاحب کے یہاں میں گیا، انہوں نے بڑے فخر سے کہا، مولانا صاحب میرے 4 بیٹے ہیں اور میری اتنی بیٹیاں ہیں اور سب کو میں نے عالم بنایا ہے، ساری بیٹیوں کو عالمہ بنایا ہے۔ میں نے کہا کیوں آپ نے بچوں کو عالم بنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو میرے بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو میرا جنازہ نہ پڑھا سکے۔ میں جب مروں تو میرے سارے بیٹے اس لائق ہوں کہ کوئی بھی آگے بڑھ کے میرا جنازہ پڑھا سکتا ہو۔ میں اپنی اولاد کو ایسا بنا کے جاؤں۔ دنیا میں ایسے باپ بھی ہوتے ہیں میرے ساتھی، ایسے باپ بنو، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بنو، توکل کرنے والے بنو۔ تعویذ، گنڈا، کچھ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں، گھروں میں وہ گنتی اور الٹی سیدھی گنتیاں وہ لٹکا دیتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ گھر میں آپ اگر برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن کی آیتوں کو لٹکانے سے برکت نہیں آئے گی۔ 1 ہفتے سے لگاتار میری تقریر ہو رہی ہے، گلا میرا بالکل بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر کے ہاں گیا، ہومیوپیتھی کی اس نے دوا دی، اب وہ دوا میں گلے میں لٹکا لوں گا تو مجھے آرام نہیں ملے گا، دوا پینے سے آرام ملے گا۔ قرآن کریم شفا ہے، مگر قرآن کو پڑھنے سے آپ کو شفا ملے گی، قرآن کو لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اے اللہ میں بیمار ہوں، میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے گا، اور جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، علامہ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لینا، اگر ایک انسان ICU میں ہے جہاں وضو نہیں کر سکتا ہے، تیمم نہیں کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہوش و حواس میں ہے تو علامہ ابن باز کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھے گا، بغیر وضو کے پڑھے گا، بغیر تیمم کے پڑھے گا، آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا، جب تک دماغ کام کر رہا ہے، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے میرے پیارے۔